آئے گا وہ زندگی کی راحت کو کھو بیٹھے گا۔ یاد رکھیے سکون کا تعلق، دلوں کا سکون اللہ کی بندگی میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی اطاعت میں ہے، دلوں کا سکون نیکیاں کمانے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو تم سکون کو کہاں کہاں تلاش کر رہے ہو؟ پیسے میں تلاش کر رہے ہو، روپیے میں تلاش کر رہے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں تلاش کر رہے ہو، قیمتی سواریوں میں تلاش کر رہے ہو، بڑے بڑے بنگلے اونچے اونچے مکانوں میں تلاش کر رہے ہو۔ سکون کے متلاشیوں آؤ ادھر، سکون کہاں ہے؟ آپ کا سکون آپ کی نمازوں میں ہے، آپ کا سکون آپ کے سجدوں میں ہے، آپ کا سکون آپ کے صدقہ و خیرات میں ہے، آپ کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، آپ کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، آپ کا سکون اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں ہے، آپ کا سکون قرآن کی تلاوت میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے قرآن سکون کو تلاش کرنے والوں، سکون کو ڈھونڈنے والوں، سکون کے لیے بے چین ہو تو آؤ ادھر، اللہ بلا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی بندگی کرو، آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، اللہ کی عبادت کرو۔ مگر انسان آج سکون کس میں تلاش کر رہا ہے؟ پیسوں میں تلاش کر رہا ہے، دولت میں تلاش کر رہا ہے۔ سکون کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ سگریٹ جلاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی سگریٹ کیوں جلاتے ہو؟ مجھے سکون ملتا ہے۔ آج انسان سکون کو سگریٹ میں تلاش کر رہا ہے، آج انسان سکون کو شراب میں تلاش کر رہا ہے، آج انسان سکون کو ریموٹ لے کے بیٹھتا ہے ٹی وی کے سامنے، ٹی ویاں دیکھتے ہوئے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، گیم کھیلتے ہوئے موبائل فون لے کے بیٹھتا ہے اور ایسی مادی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ وقتی طور پہ آپ کو سکون دیتے ہیں لیکن دائمی طور پر یہ آپ کو بے چین کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں، دنیا کی مادی چیزیں آپ کے جسم کو کھوکھلا بنا دیتے ہیں اور آپ کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ایمان فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى في موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے، یعنی ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کیے، ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے سکون ہے، وہم مہتدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضوں کے پورا کرتے ہوئے گزارتے ہیں، ایمان لانے کے بعد عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، حقیقت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و شانتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے زندگی کی راحت ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے زندگی کا سکون ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات، آج انسان سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہے۔ انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے،
طاقت ہے، تجارت ہے، بڑے بڑے عہدے و منصب ہیں، بڑا بزنس ہے، اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے آج کا انسان حیران ہے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ اس زمین پر آج جتنے نفسیاتی مریض اور بیمار پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں زمین پر اتنے نفسیاتی بیمار کبھی پائے نہیں گئے۔ آج اس زمین پہ جتنے نفسیاتی ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے نفسیاتی ڈاکٹر کبھی پائے نہیں گئے۔ آج اس زمین پر جتنے نفسیاتی ہسپتال پائے جاتے ہیں، شاید کائنات کی تاریخ میں اتنے نفسیاتی ہسپتال کبھی دیکھے نہیں گئے۔ یہ سجا سجایا انسان، یہ خوبصورت انسان، یہ موٹا تازہ انسان باہر سے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اندر سے بہت کھوکھلا ہے۔ باہر سے جتنا موٹا تازہ نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی بے چین ہے، اندر سے اتنا ہی پریشان ہے۔ افراد پریشان ہیں، فیملیاں پریشان ہیں، خاندان قبیلے کنبے پریشان ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ انسان آج کے زمانے میں سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان کیوں ہے؟ قرآن سے پوچھئے، اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کا جواب دیتی ہیں کہ انسان زندگی میں سکون کیوں کھو بیٹھا ہے، زندگی کا سکون کیوں برباد ہو گیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا سبب اللہ سے دوری۔ پیدا کرنے والے خالق سے انسان دور ہو گیا، اس کے دین سے دور ہو گیا، اس کی کتاب سے دور ہو گیا، اس کی شریعت سے دور ہو گیا، اس کے تعلیمات سے دور ہو گیا، اس کے قانون سے دور ہو گیا۔ اور جو انسان اللہ سے دور ہو جائے گا وہ زندگی کا سکون کھو بیٹھے گا۔ جو انسان اللہ سے دور ہو جائے گا وہ زندگی کی راحت کو کھو بیٹھے گا۔ یاد رکھیے، سکون کا تعلق، دلوں کا سکون اللہ کی بندگی میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی اطاعت میں ہے، دلوں کا سکون نیکیاں کمانے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں، تم سکون کو کہاں کہاں تلاش کر رہے ہو؟ پیسے میں تلاش کر رہے ہو، روپیے میں تلاش کر رہے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں تلاش کر رہے ہو، قیمتی سواریوں میں تلاش کر رہے ہو، بڑے بڑے بنگلے، اونچے اونچے مکانوں میں تلاش کر رہے ہو۔ سکون کے متلاشیو، آؤ ادھر، سکون کہاں ہے؟ آپ کا سکون آپ کی نمازوں میں ہے، آپ کا سکون آپ کے سجدوں میں ہے، آپ کا سکون آپ کے صدقہ و خیرات میں ہے، آپ کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، آپ کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، آپ کا سکون اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں ہے، آپ کا سکون قرآن کی تلاوت میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے قرآن، سکون کو تلاش کرنے والوں، سکون کو ڈھونڈنے والوں، سکون کے لیے بے چین ہو تو آؤ ادھر، اللہ بلا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی بندگی کرو، آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ اللہ کی عبادت کرو۔ مگر انسان آج سکون کس میں تلاش کر رہا ہے؟ پیسوں میں تلاش کر رہا ہے، دولت میں تلاش کر رہا ہے۔ سکون کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ سگریٹ جلاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی سگریٹ کیوں جلاتے ہو؟ مجھے سکون ملتا ہے۔ آج انسان سکون کو سگریٹ میں تلاش کر رہا ہے، آج انسان سکون کو شراب میں تلاش کر رہا ہے، آج انسان سکون کو ریموٹ لے کے بیٹھتا ہے ٹی وی کے سامنے،
ٹیویاں دیکھتے ہوئے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، گیم کھیلتے ہوئے موبائل فون لے کے بیٹھتا ہے اور ایسی مادی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ وقتی طور پہ آپ کو سکون دیتے ہیں لیکن دائمی طور پر یہ آپ کو بے چین کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں، دنیا کی مادی چیزیں آپ کے جسم کو کھوکھلا بنا دیتے ہیں اور آپ کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ایمان اور امن میں ایک گہرا رشتہ ہے۔ سکون کو عربی میں امن کہتے ہیں، امن ایمان سے نکلا ہے، دونوں میں گہرا رشتہ ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ ایمان سے نکلا ہے امن یعنی سکون، شانتی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کے اندر اگر ایمان ہوگا تو آپ کے اندر سکون ہوگا، آپ کے اندر اگر ایمان کی دولت نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگی اور راحت نہیں ہوگی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے دل کا سکون نماز میں رکھ دی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، دل کا قرار، سینوں کا سکون نماز میں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت بلال کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو، نماز کو کھڑی کرو اور مجھے سکون پہنچاؤ۔ نماز میں کھڑے ہونے سے انسان کو جتنا سکون ہوتا ہے، مسجد میں کھڑے ہونے سے انسان کو جتنا سکون نصیب ہوتا ہے، کسی مارکیٹ میں گھومنے والے کو اتنا سکون نہیں ملتا، کسی شراب خانے کے چکر لگانے والے کو وہ سکون نصیب نہیں ہوتا، سگریٹ نوشی کے عادی انسان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، صبح شام ایئر فون لگا کے گانے میوزک سننے والوں کو وہ سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جو سکون ایک جھونپڑی میں غریبی کی زندگی گزارنے والے نمازی کے پاس جو سکون کی دولت ہوتی ہے، وہ بڑے کروڑ پتی بنگلوں میں قیمتی سواریوں میں گھومنے والے بے ایمان اور بے نمازی کو سکون کی دولت نہیں ہوتی۔ وہ سوتا بھی ہے اتنا بے چین کہ اس کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھا کے سونا پڑتا ہے، کیونکہ دولت ہے مگر سکون نہیں۔ یاد رکھیے انسان کو دولت سکون نہیں دلاتی، بلکہ انسان کو سکون ایمان سے ملتا ہے، نماز سے ملتا ہے۔ دیکھیے نیکی یہ سکون زندگی ہے، نیکیاں یہ سکون زندگی ہیں اور گناہ یہ عذاب زندگی ہے۔ انسان اگر گناہ پر گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ اللہ سے بغاوت کر کے اپنی زندگی کے سکون کو کھو بیٹھتا ہے، چاہے یہ بغاوت شرک کے ذریعے ہو، چاہے اللہ سے یہ بغاوت کفر کے ذریعے ہو، چاہے اللہ سے یہ بغاوت نفاق کے ذریعے سے ہو، چاہے اللہ سے یہ بغاوت گناہ اور نافرمانی کے ذریعے ہو، چاہے اللہ سے یہ بغاوت بدعات اور خرافات کے ذریعے ہو۔ انسان جب گناہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، ایسا انسان روزانہ اپنی زندگی کے سکون کو کھوتا ہے، اپنے دلوں کے قرار کو کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے حضرات اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، سکون پاؤ گے۔ جو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ پہلا سبب ہے زندگی کے سکون کو برباد کرنے والا۔ دوسرا سبب جس سے انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے وہ ہے حرص و ہوس، لالچی۔ یاد رکھیے قناعت کی زندگی بڑی اچھی زندگی ہے، یعنی جتنا ملا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ محنت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے، محنت اور کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس پوزیشن میں رکھا ہے یہی بس ہے۔ اگر آپ اس پر صبر کر لیں گے زندگی میں سکون پائیں گے، زندگی میں آرام پائیں گے۔ ہمیشہ اونچے اونچے خواب دیکھنا، ہمیشہ اونچے اونچے لوگوں کو دیکھنا، یہ ایسی بری عادت ہے
انسان حرص کی بھوک مٹھا نہیں سکتا۔ حرص کی بھوک آپ جتنا مٹھاتے جاؤ گے اتنی بڑھتی جائے گی۔ حرص و ہوس کی بھوک جتنا مٹاتے جاؤ گے یہ بھوک مٹتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ انسان، حرص والے انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ یہ چاہت کی بھوک انسان کی مٹتی نہیں، قبر کی مٹی ہی اسے مٹا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ 2 اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتا ہے، گڑھا ہوتا ہے، ادھر ایک پہاڑ ہے، ادھر ایک پہاڑ ہے، دونوں کے بیچ میں جو گڑھا ہے اسے کہتے ہیں وادی۔ ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائے لبتغا ثالثاً، تب بھی حرص کی بھوک اس کی مٹتی نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ابن آدم خواہش کرے گا تیسرا پہاڑ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیسری وادی بھی سونے کی مل جاتی کتنا اچھا ہوتا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انسان کی بھوک جو ہے اس کی قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ حرص و ہوس کی بھوک قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پتے کی بات پیارے نبی نے فرمایا۔ لالچی انسان سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو، انسان کے پاس دولت نہیں، سہولت نہیں، پریشان ہے، تو ذرا سوچنے کی بات ہے، بیچارہ غریبی میں پریشان ہے۔ لیکن آج انسان پر تعجب کی بات یہ ہے سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان، بنگلے موجود ہیں، قیمتی سواریاں موجود ہیں، بڑا بزنس موجود ہے، بڑا کاروبار کارخانہ موجود ہے، بہت ساری دولت کے خزانے اس کے قدموں پہ آ کے گرتے ہیں، اہل و عیال بھی موجود ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے آج انسان پریشان ہے۔ اور تعجب کی بات یہی، اسی کو قرآن کریم نے لفظ تکاثر سے یاد کیا ہے، لفظ تکاثر سے تعبیر کیا ہے، فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ زیادتی کی خواہش نے انسان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ انسان قبر تک پہنچ گیا۔ یہ خواہش انسان کو کب تک رہتی ہے؟ بوڑھا ہو جانے کے باوجود بھی انسان کا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کا دل بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے اس کا دل۔ مال کی محبت میں، حرص و ہوس کی، لالچ کی دولت، لالچی کی خواہش انسان کی، بہت سے لالچی ثابت ہوا ہے انسان، حرص بہت ہوتا ہے۔ قبر کی مٹی ہی اس کے اس بھوک کو مٹا سکتی ہے۔ حضرات، لگتا ہے انسان قبرستان کو جانے سے پہلے جاگے گا نہیں، لگتا ہے انسان موت کا فرشتہ آنے سے پہلے جاگے گا نہیں، لگتا ہے انسان کفن پہنانے سے پہلے جاگے گا نہیں، لگتا ہے انسان جنازے میں سلانے سے پہلے جاگے گا نہیں۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کتنی پیاری تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں انسان کو۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اپنے سے کمتر کو دیکھو دنیا کے معاملے میں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور اپنے سے بڑے انسان، اپنے سے مالدار انسان، اپنے سے خوبصورت انسان، اپنے سے دولت مند انسان کو مت دیکھو۔ اگر یہ چیز، یہ عادت تمہارے اندر آ جائے
تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، صبر کا جذبہ پیدا ہوگا، قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہی جذبہ آپ کو سکون کی دولت دیتا ہے، زندگی میں راحت آپ کو نصیب کرتا ہے۔ جو انسان اپنے سے بڑوں انسانوں کو دیکھے گا تو کیا ہوگا، اس کے اندر شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنا دیا، اللہ نے مجھے ایسا کیوں کر دیا، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، اللہ نے مجھے فقیر حقیر بنا دیا۔ شکایتیں کریں گے، اور شکایت جو انسان کرے گا نا، وہ کبھی سکون کی دولت نہیں پا سکتا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے اس حالت پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو محنت اور کوشش کرنے کے بعد جس پوزیشن پہ رکھا ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میرے رب کی مرضی پہ، میرے رب کے فیصلے پہ، میرے رب کی بنائی ہوئی میری تقدیر پہ میں راضی ہوں، اسی میں میرا خیر ہے، اسی میں میری بھلائی ہے۔ یہ سوچیں گے اگر آپ، تو زندگی میں آپ سکون پائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، کیوں ختم ہو چکا ہے؟ اس کا ایک سبب جو ہے حسد کا جذبہ، جلن کا جذبہ۔ میں ہمیشہ سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہوں، سامنے والے کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا ہوں، سامنے والے کو اچھے رشتے آ گئے، مجھے نہیں آئے، میں جلتا ہوں، سامنے والے کی تجارت میں ترقی ہو رہی ہے، میری تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، میں جلتا ہوں، سامنے والے کا دکان ترقی پہ ہے، میرا دکان ترقی نہیں کر رہا ہے، میں جلتا ہوں۔ یہ جلن، یاد رکھیے، حسد کرنے والے کا حسد سامنے والے کو بگاڑنے سے پہلے حسد کرنے والے کو بگاڑ دیتا ہے۔ حسد کا جو جذبہ ہے، سامنے والے کا نقصان کرنے سے پہلے حسد کرنے والے کو نقصان کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، جذبہ حسد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ حسد کا جذبہ یہ میرے اندر بھی ہوتا ہے، یہ آپ کے اندر ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسد کا جذبہ رکھا ہے۔ کیوں؟ زندگی ایک امتحان ہے، حسد کے جذبے کو رکھ کر اللہ تمہارا اور میرا امتحان لے رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ۔ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں، کسی کا جسم حسد سے خالی نہیں، لیکن شریف انسان حسد کے جذبات کو کچل دیتا ہے اور دبا دیتا ہے، لیکن کمینہ پن کی صفت رکھنے والا انسان، کمینہ انسان جو ہے حسد کے جذبات کو ابھارتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والے کا نقصان کرنے سے پہلے وہ خود اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ اس لیے حضرات، حاسد انسان دوسروں کی خوشیوں پہ جل کے اپنی زندگی کا سکون گما لیتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان سامنے والے کی خوشیوں پہ جل کے اپنی زندگی کے راحت کو برباد کر لیتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ یہ نفس کی شرارتوں میں سے ایک شرارت ہے۔ نفس جو ہے انسان کا، بہت سارے شر اللہ تعالیٰ نے، شیطان اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ سورۃ الفلق میں دعا ہم کو سکھائی گئی ہے، اے اللہ حسد کرنے والے کی شر سے مجھے بچا لے۔ اسی لیے صبح شام کی جو دعائیں ہم کو بتائی گئی ہے، اس میں سے ایک بڑی پیاری دعا صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں بھی نفس کی شرارت سے آگاہ رہنے کی تعلیم دی گئی، نفس کی شرارت کی طرف اس دعا میں اشارہ کیا گیا۔ کیا دعا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ رہنے والے، اے زندہ ہو قائم رہنے والی ذات، دنیا کو قائم رکھنے والی، باقی رکھنے والی ذات، برحمتک استغیث، میں تجھ سے تیری رحمت کا بھکاری ہوں، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوالی ہوں، میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اصلح لی شانی کلہ، میری پوری حالت کو سدھار دے، میرے پورے معاملے کو سدھار دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحہ بھر کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، ایک سیکنڈ کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یہاں دیکھیے صبح شام 3 بار ہم اس دعا کو پڑھ کر اپنی نفس کی شرارت سے
پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نفس کی شرارت سے آگاہ رہنے کی تعلیم دیا ہے۔ اور ایک اور سبب ہے زندگی کا سکون آج جو ہماری زندگیوں میں ختم ہو چکا ہے، ہمارے فیملیوں میں، ہمارے گھروں میں جو سکون ختم ہو چکا ہے، اس کا ایک اہم ریزن ہے، وہ ہے خاندانی جھگڑے۔ ہر خاندان ایسا بنا ہوا ہے آج، لڑائی جھگڑوں کی آگ میں جل رہا ہے، خاندان خاندان سے لڑ رہے ہیں، شوہر کا بیوی سے جھگڑا، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، والدین کا اولاد سے جھگڑا، اولاد کا ماں باپ سے جھگڑا، بھائی کا بہن سے جھگڑا، بہن کا بھائی سے جھگڑا، رشتہ دار کا رشتہ دار سے جھگڑا، دوست کا دوست سے جھگڑا۔ یہ جھگڑے چند افراد تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ یہ جھگڑے اس کی زد میں آ کر دو بڑے بڑے خاندان نفرت کے شعلوں میں جل رہے ہوتے ہیں، دو بڑے بڑے خاندان نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کا جھگڑا ہے، دونوں کا جھگڑا نہیں، وہ دونوں دو خاندان ہیں۔ میاں کا ایک بڑا خاندان ہوتا ہے اور بیوی کا ایک بہت بڑا خاندان ہوتا ہے، ان دونوں کے جھگڑوں میں دو بڑے بڑے خاندان اور قبیلے نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ حضرات، مسائل کہاں کھڑے نہیں ہوتے، اختلافات کہاں نہیں ہوتے، مرضیات کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا، طبیعتوں کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا، مزاجوں کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کے مزاج کو ایک انداز میں بنایا ہے، میرے مزاج کو ایک انداز میں بنایا ہے، یہ مزاجوں کا اختلاف ہی امتحان ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، آپ میرے لیے امتحان، میں آپ کے لیے امتحان، میاں بیوی کے لیے امتحان، بیوی میاں کے لیے امتحان، اولاد والدین کے لیے امتحان، والدین اولاد کے لیے امتحان، دوست دوست کے لیے امتحان، رشتہ دار کے لیے امتحان، پڑوسی پڑوسی کے لیے امتحان، بھائی بہن کے لیے امتحان، بہن بھائی کے لیے امتحان۔ یہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ نے جو فرمایا، اس میں بڑی پیاری بات اللہ نے فرمایا سمجھنے والوں کے لیے کہ زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ مزاجوں کا جو ٹکراؤ ہے، آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، اس پر الجھنے ہوتے ہیں، اس پر ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، نظر اندازی سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ ہر سنی سنائی بات پہ رکیں گے، ہر دیکھی ہوئی بات پہ آپ رکتے ہیں، تو اپنے گھروں کا سکون آپ کھو دیتے ہیں۔ انسان کو کیا کرنا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں خاندانوں میں، دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا ہے گویا کہ آپ نے دیکھا نہیں، سن کر بھی ایسے گزر جانا ہے گویا کہ آپ نے سنا نہیں۔ اگر آپ ہر سنی ہوئی بات پہ رکیں گے اور پکڑیں گے، اگر آپ ہر دیکھی ہوئی بات پہ رکیں گے اور گرفت کریں گے، تو یاد رکھیے آپ کا یہ مزاج آپ کو لے کر ڈوبے گا، آپ کا یہ مزاج آپ کی زندگی کے سکون کو ختم کر دے گا، زندگی کے راحت کو ختم کر دے گا۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، کوئی ایک اختلاف ہو گیا، کوئی چھوٹا جھگڑا ہو گیا، زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، جھگڑا ہو گیا، اب صبح شام تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں صبح شام اس گالی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس جھگڑے کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، وہ ایسا بولی، وہ ایسا بولا، صبح شام تبصرے کرتے کرتے دلوں کا سکون ختم کر لیتے ہیں، سینوں کا اطمینان ختم کر لیتے ہیں، اور صبح شام جھگڑوں کی باتوں کو یاد کر کر کے زندگی کے سکون کو انسان آج کھو رہا ہے۔ کسی رشتہ دار نے آپ کو تکلیف پہنچایا، کسی پڑوسی نے آپ کو تکلیف پہنچایا، کسی دوست نے آپ کو تکلیف پہنچایا، تو میرا اور آپ کا مزاج فوراً بدلہ لینے کا ہوتا ہے، فوراً انتقام لینا، فوراً بدلہ لینے کا مزاج ہمارا ہوتا ہے۔ شریعت کتنی پیاری تعلیم دیتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ کوئی بھی انسان آپ کو تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، تو برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو۔ سامنے والا گالی دیتا ہے، آپ گالی کا مقابلہ دعا سے کرو۔
سامنے والا بد کلامی کرتا ہے، آپ بد کلامی کا مقابلہ خوش کلامی سے کرو۔ سامنے والا تکلیف پہنچاتا ہے، رنجش پہنچاتا ہے، آپ اس کا مقابلہ درگزر سے کرو، معافی تلافی سے کرو۔ اگر ایسا کرو گے زندگی میں بہت سکون پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، پھر کیا ہوگا؟ تم دیکھو گے تمہارا جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ جان لینے کے لیے جو دشمن آیا ہے، اگر اس کا مقابلہ تم بھلائی سے کرو تو اللہ فرماتا ہے جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آپس میں خاندانوں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں جو ہماری طبیعت کو بری لگتی ہے، خراب لگتی ہے، اب ہم اس کو دشمن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ درگزر کرنے کی عادت نہیں، معاف کرنے کی عادت نہیں۔ اس کی وجہ سے آج کسی نے تکلیف دیا، ہم اس سے دشمنی مول لیے، کل کسی نے تکلیف دیا، ہم اس سے دشمنی مول لیے، پرسوں کسی نے تکلیف دیا، ہم اس سے دشمنی مول لیے۔ دشمن بڑھتے 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 زندگی میں ایک دن ایسا آپ دیکھیں گے لگتا ہے کہ چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں، دشمنوں کے درمیان میں جی رہا ہوں۔ ایسے انسان کو زندگی میں سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر وہی اسلام کے اصول کو آپ اپنا لیں گے، آج کسی نے تکلیف دیا آپ نے اس کو معاف کر دیا، کل کسی نے تکلیف دیا آپ نے اس کو معاف کر دیا، پرسوں کسی نے تکلیف دیا آپ نے اس کو دل بڑا کر کے نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا، پھر دیکھیے آپ اس زمین کے اوپر بادشاہ بن کے جئیں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے، راحت اور سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب کرے گا۔ اس لیے حضرات، شیطان کیا کرتا ہے؟ سامنے والا ایک گالی دیا، بولتا دل میں آ کے خیال پیدا کرتا تو 4 گالیاں دے۔ سامنے والا 4 گالی دیا تو شیطان بولتا تو 40 گالیاں دے۔ اسی لیے فوراً اللہ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب بھی شیطان تمہارے دل میں برائی پر اکسائے گا، دشمنی کی آگ کو بھڑکائے گا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کیونکہ سامنے والے دشمن کو معاف کرنا یہ بولنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس پر عمل کرنے والے، صبر کرنے والے ہو سکتے ہیں، بے صبرہ انسان معاف نہیں کر سکتا، بے صبرہ انسان درگزر نہیں کر سکتا، بے صبرہ انسان سامنے والے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، صبر والے ہی سامنے والے کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ دولت، معاف کرنے کی دولت، یہ صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور فرمایا کہ بد کلامی کا مقابلہ خوش کلامی سے کرنا، گالیوں کا مقابلہ دعاؤں سے کرنا، یہ صبر کرنے والے خوش نصیب ہی ہوتے۔ بے صبرہ انسان سامنے والے سے فوراً بدلہ لینے کی اس کے اندر عادت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے اندر درگزر کا جذبہ ہو، حسن ظن کا جذبہ ہو، مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، ہمیشہ اچھا سوچنا سامنے والے کے بارے میں، یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھیے ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ میرے حال بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو زندگی کا سکون برباد کرنے والے جو اسباب ہیں ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو دنیا کے اندر راحت کی، امن کی، شانتی کی زندگی نصیب فرما، امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، امن و امان کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی کی بے قراری سے حفاظت فرما، زندگی میں بیماریوں سے حفاظت فرما، زندگی میں عزت کی زندگی عطا فرما، مرنے کے بعد بھی اچھی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب موت آئے تو زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔